السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر یہ الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے، اور داسو ڈیم پہ چینی انجینئرز کے خلاف جو کارروائی ہوئی، حملہ ہوا، اس میں بھی تحریک طالبان پاکستان ملوث ہے اور منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ہمارا آج جو دوسرا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ بھارت میں 50 سال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن تیسرا اہم اور موضوع یہ ہے کہ بھارتی ریٹائرڈ میجر گورو آریہ کو پاکستان کے جو مندوب ہیں افغانستان میں مستقل منیر اکرم، ان سے کیا شکایت ہے؟ صرف یہی شکایت ہے کہ وہ ہندوستان کا چہرہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے جو ان کی کارروائیاں ہیں اس کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو ہم نے بات کی اس پہ خالد بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔ بیگ صاحب، پاکستان نے ایک دفعہ پھر الزام عائد کیا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی، چینی انجینئرز کو ٹارگیٹ جن لوگوں نے بنایا ان میں سے 11 لوگ ہم نے حراست میں لے لیے ہیں، اور ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی۔ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جس وقت آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے پنجگور میں اچانک رات کے وقت دہشت گردوں نے ہمارے چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اس طرح کا ویپن تھا جسے وہ رات کو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے تھے، اور بڑی دور سے فائر کرنے والے اسنائپر بھی ان کے پاس موجود تھے، اور وہاں اس میں کافی ساری شہادتیں بھی ہوئی تھیں۔ اور اس کے 2-3 دن بعد جب ان دہشت گردوں کو تلاش کر کے ان کو ہلاک کیا گیا تو ان سے جو اسلحہ ملا تھا وہ سارا امریکی ساختہ تھا، جو کہ امریکی افغانستان سے جاتے ہوئے بگرام ایئر بیس پر چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ اس سے پوری ایک فوج جو ہے وہ کئی سال تک جنگ لڑ سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو یہ اسلحہ جو ہے وہ دیا تھا، وہ جو افغان نیشنل آرمی تھی ان کو ٹرین کرنے کے لیے 3.5 لاکھ کی جو نفری تھی، وہی اسلحہ ہے جو کہ اس وقت دہشت گرد جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اسلحہ امریکی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور انہیں سہولت جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ اس وقت جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے اس کے چند مضبوط دھڑے، اب وہ جو مضبوط دھڑے ہیں وہ ایک طرح کا جو ہے اپنا حکومت اپنی اس میں اپنا حصہ بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کی جو عبوری حکومت ہے وہ چونکہ بہت سارے دھڑوں پر مشتمل ہے، اس میں وہ آپس میں بھی کبھی کبھی دست و گریباں ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ایک متحد ہے، جبکہ پوری دنیا ابھی تک کسی نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اب یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ بشام کے حوالے سے دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ تو اسی وقت بھی چیزیں سامنے آ گئی تھیں کہ دہشت گرد تو وہیں سے آ رہے ہیں، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ جو چین کے ہمارے ہاں انجینئر ہیں، چین ہمارا دوست ملک ہے، اور ان کے جو کارکن ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان میں کسی کو کیوں دشمنی ہوگی؟ کسی کو کوئی دشمنی نہیں، وہ دشمنی انڈیا کو ہے۔ انڈیا اور نریندر مودی جو ہے وہ جب سے اقتدار میں آیا ہے 2014 سے، اس وقت سے وہ نعرے لگاتا چلا آ رہا ہے کہ ہم سی پیک کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کو کسی بھی قیمت پر روکیں گے۔ اچھا، لیکن بیگ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ حکومت افغانستان کی عبوری حکومت جو بھی ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے جو کم ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پر ہوں گی، مسائل اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اس کی قیمت پاکستان کیوں ادا کرے؟ میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن اور تعاون بھی کر رہا ہے، لیکن کیسے حل ہو؟ بس یہ بتائیں۔ دیکھیے، افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے یا جو افغان طالبان جو مزاحمت کر رہے تھے امریکی فوج کے خلاف، ان کی ٹوٹل اگر اسٹرینتھ دیکھیں، افرادی قوت کے طور پہ دیکھیں تو وہ 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں تھی، جو کہ 13-14 گروہوں پر مشتمل تھی مختلف صوبوں سے۔ اچھا، اب اتنا بڑا افغانستان اور اس کے اتنے زیادہ جو صوبے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اتنی طویل جو سرحد ہے، اس کے لیے ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ ان کو اس طریقے سے چیک ان پہ رکھ سکیں، ایک۔ پھر دوسری بات سب سے اہم، پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ جو ان کی قیادت ہے تحریک طالبان پاکستان کی، جو وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، کم از کم وہ ان کو تو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں۔ پاکستان نے تو متحد بار یہ بھی کہا ہے کہ انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوتے، بلکہ الٹا وہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس طریقے سے جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیسے حل ہوگا؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ باقاعدہ اقوام متحدہ
سے اجازت لے کر پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ افغانستان میں پاکستانی سرحد کے قریب جو کیمپ ہیں دہشت گردوں کے ان کے خلاف کارروائی کرے. اگر یک طرفہ یہ ہوگی تو اس میں صاف ظاہر ہے انڈیا اور بہت سارے ملک جو ہے اس کے اوپر رولا ڈالیں گے, خب ڈالیں گے. ویسے بیگ صاحب آپ بات کرتے ہیں کوئی قوم زدہ نے اجازت دینی ہے ایسے کیا؟ نہیں جی بات نہیں ہے کوئی اور جی کیوں نہیں دینی. اس کی وجہ یہ کہ امریکہ کہہ رہا ہے, امریکہ 10 دفعہ فیور کر چکا ہے. وہ بالکل اس وقت پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جس طریقے سے برسے پیکار ہے اسے جو ہے نا پوری دنیا کی حمایت کی ضرورت ہے. ابھی 4 دن پہلے بھی ان کا بیان آیا. آپ ایسے کریں گے دیکھیں اس کے مطابق دیکھیں اس لیے یہ ہے نا, اسی لیے یہ نا پہلے ان سے کہا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہہ رہا ہے پاکستان بار بار کہہ رہا ہے اس میں دیکھیے اس میں صرف تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے, اس میں داعش کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے, اس میں القاعدہ کا بچا کچھ ایلیمنٹ بھی شامل ہے. اس وقت افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کا ماضی کی طرح بہت بڑا گڑھ بن چکا ہے, اور وہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ ہے, وہ تمام ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ ہے, وہ چین کے لیے بھی خطرہ ہے. چین چونکہ اپنا رد عمل اس طریقے سے ظاہر نہیں کرتا, لیکن یہ کہ چین کے لیے بھی خطرہ ہے. اور چین کے علاوہ پھر آپ کا خیال ہے کہ وہ جو مغربی ممالک ہیں کیا وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہو سکتی, اگر پہلے بھی تھی تو اب بھی ہو سکتی. تو یہ پوری دنیا کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کئی برسوں سے, بلکہ یوں کہا جائے غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے 25 سال سے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پہ ہے, مطلب سب سے پہلے ہے. اور دہشت گردی کے خلاف اگر پوری دنیا میں کس نے جنگ لڑی ہے تو وہ پاکستان نے لڑی, اور اس کا قیام یاد ہے. لیکن بڑا وقت یہ آ گیا ہے کہ افغانستان کی جو بری حکومت ہے وہ بہرحال اسے یہ سٹیپ لینے چاہیے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس میں افغان ایلیمنٹ ہے, افغانستان میں جو جرائم پیشہ یا دہشت گرد لوگ موجود ہیں وہ لوگ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو وہ خود افغانستان کی بری حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے تو کر رہی ہیں. آخر پاکستان کب تک خاموش رہے گا؟ پاکستان کو رد عمل دینا پڑے گا. دیکھیے ایک تو افغانستان کی جو بری حکومت ہے وہ منتخب شدہ ہے, وہ الیکشن نہیں ہوئے, بالکل ٹھیک ہے. جب وہ منتخب شدہ نہیں ہے اور پوری دنیا میں کسی نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا, اور اس کے بعد اگر آپ اس کو رعایتیں دیتے ہیں مختلف طرح کی, اور وہ پاکستان دیتا بھی رہا ہے, پاکستان نے بہت لک آفٹر کیا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے 30 سے 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ انہیں واپس چلا جانا چاہیے تھا, لیکن پاکستان جو ہے وہ میزبانی کر رہے ہیں. ان کے اور بہت سارے مسائل ہیں جو پاکستان لک آفٹر کرتا ہے, لیکن انہیں اس کا خیال نہیں ہے, وہ اس کو احسان نہیں مان رہے. سو الٹیمیٹلی پاکستان کا جو بار بار مطالبہ ہے, پاکستان کا جو بار بار کہنا ہے کہ افغانستان کی بری حکومت افغان سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے, یہ اسٹیپ بہرحال افغانستان کی جیسی بھی کمزور یا مضبوط عبوری حکومت ہے یہ اس کا فرض ہے. دیکھیے اب یہ کل کا ہی دیکھ لیں, کل پاکستان کا ایک کپتان نوجوان اور ایک سپاہی جو ہے شہید ہو گئے. جی, تو کوئی ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہماری فوج کے افسران و جوان دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید نہ ہو رہے ہیں. ان کا خدمہ بھی کیا جا رہا ہے, ان سے اسلحہ بھی ملتا ہے, ان سے لیکن دیکھیں ہر کچھ عرصے بعد اس کی وجہ یہ کیا ہوتا ہے, وہ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کب تک پاکستان کے صبر کا امتحان لیا جائے گا, اور کب تک ہم اپنے نوجوانوں کی, اپنے بچوں کی لاشیں اس طرح کندھوں پر اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ صرف یہ پاکستان کی حکومت کو بھی, جو سیاسی حکومت ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج کے لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ جو جہاں باقی وہ سفارتی ادارہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں دنیا میں تعلقات کے لیے, تو وہ اس مسئلے کو بھی جو ہے نا بخوبی دیکھیں اور افغانستان کی حکومت سے بات کریں, جو عبوری حکومت بات کریں. اس کے ساتھ آج ہم دوسرا موضوع ہے ویورز, وہ یہ ہے کہ 50 سال بعد والد بیگ صاحب, بھارت کی کابینہ نے نئے آرمی چیف سے پہلے کی تقرری سے پہلے جو ایک ماہ کی مدت کے لیے موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی, 1 ماہ کے لیے, صرف 1 ماہ کے لیے. کہا جاتا ہے کہ نئے آرمی چیف کو اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں, اور اس وقت جو ان کے بعد موجودہ آرمی چیف کے بعد جو دو سینئر 3 جنرلز ہیں, ان میں جنرل دویدی ہیں اور اجے کمار سنگھ ہیں, وہ 30 جون کو ریٹائر ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ اپنی مرضی سے ایک اپنی چوائس کر لیں گے آرمی چیف کا. تو 50 سال میں آخری کیسی مجبوری تھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں, چند دن میں رزلٹ آنے والا ہے, اس سے پہلے آپ نے ایک آرمی چیف کو آپ نے دے دی. تو آپ دیکھیے جنرل بپن راوت انڈین آرمی میں پہلا آرمی چیف تھا جس نے اپنی پوری فوج کو نریندر مودی کی گود میں ڈال دیا, اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے
وہ پلوامہ کا اٹیک ہے جس میں 50 سے زیادہ انڈین سولجرز جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور جس کے بارے میں انڈیا کے اندر سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر کی اپنی فالس فلیگ کارروائی تھی، اور وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ 2019 کے انتخابات میں نریندر مودی کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے، اسے مل گئی، جب مل گئی تو وہ اس کو فیلڈ مارشل بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے پاس اس طرح کے وہ اسے حمایت نہیں ملی، اپنی جماعت کے اندر سے بھی نہیں ملی، تو پھر اس کو ڈیفینس آف آرمی کا ڈیفینس چیف بنا دیا گیا نا، جتنی فورسز ہیں، جتنی آرم کی فورسز ہیں ان کا ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا، ہاں بالکل، ہاں اس کا ایک نیا عہدہ تشکیل دیا گیا اور چیف آف ڈیفینس بنا دیا گیا۔ جب چیف آف ڈیفینس بنایا گیا تو اس پر پہلی دفعہ انڈیا کے اندر بہت سارے ریٹائرڈ جرنیل، جس میں ایئر فورس اور بحریہ کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ انڈین آرمی کے ساتھ نریندر مودی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ اس نے انڈین آرمی کو بی جے پی کا حصہ بنا لیا، پولیٹیسائز کر دیا، اس کو پولیٹیسائز کر لیا، اس کو حصہ بنا لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر جس طریقے سے ہندوتوا اس وقت زوروں میں ہے اور اقتدار پر قابض ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے 2014 کے بعد سے پچھلے 10 سال میں، تو اس میں نریندر مودی کو، بی جے پی کو باقاعدہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ سول بیوروکریسی کی شکل میں ہے، انڈین عدالتیں ہیں، انڈیا کے خفیہ ادارے ہیں، اور دیگر انتہا پسند ہندو جماعتیں، ان سب کی حمایت حاصل ہے، جس میں فوج بھی اب اس کا حصہ بن چکی ہے، اور اس وقت انڈیا کی جو آرمی ہے وہ پوری طریقے سے پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں رہ گیا۔ پھر بپن راوت کا جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا دسمبر 2022 میں ہوا تھا، یا مطلب 21 میں ہوا تھا، اب تاریخ مجھے یاد نہیں، لیکن اس وقت بھی انڈیا کے اندر یہ بڑے زوردار آوازیں اٹھی تھیں کہ اندر سے اس کے ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا گیا، ورنہ وہ بالکل نیا ہیلی کاپٹر تھا، جدید طرح کا، وہ اس طریقے سے کریش چلیں اس کی ہو نہیں ہم اپنی طرف اس میں آتے ہیں دوبارہ کہ دیکھیں اب یہ جو سٹیپ ہے، اس حکومت کے سٹیپ کو بھارتی حکومت کے صرف 1 ماہ کی مدت ملازمت میں توسیع ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، آئی ایم سوری، نہ ہی آپ حالت جنگ میں ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کو کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں نا، دیکھیں نا الیکشن ہو گیا گئے تو اس کا رزلٹ آنے والی اس میں کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی، یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کرنی ہوگی، اور اس کے لیے اسے انڈیا کو استعمال کرنا ہوگا۔ پھر کشمیر میں دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر تو ابھی ہو رہے ہیں نا، دیکھیں نا، وہاں تو اسے انڈین آرمی کی حمایت چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی عہدے پر برقرار رکھنا چاہتا ہے ایک، اور پھر ساتھ ہی یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ بھارت کی فوج کے اندر جو ہے بہت بڑا عناصر ہے، بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کو پسند نہیں کر رہا جو کچھ بی جے پی کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ثبوت کے طور پر سامنے تو آ گئی ہے، اور پھر جو نفرت انگیز رویہ رہا ہے نریندر مودی کا اپنے انتخابات جلسوں کی تقریروں میں پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مطلب اس نے اتنی توہین کی اور اس کو اخلاقیات سے اتنی گری ہوئی بات کی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمان عورتیں جو ہیں یہ بچہ پیدا کرنے کی مشینیں ہیں، جس کے اوپر وہاں پہ باقاعدہ جو کانگریس کی یا باقی ہندو پڑھی لکھی خواتین تھیں انہوں نے بھی شدید احتجاج کیا اور اس کو کہا کہ نریندر مودی اپنے یہ الفاظ واپس لیں، لیکن نہیں، وہ اخلاقیات یا اس سے ماورا ہے نریندر مودی جو۔ اچھا، آپ جو بھارت کی جس چہرے کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم جو ایکسپوز بھی ہو رہا ہے چیزیں، لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے ایک یوٹیوبر ہیں بھارت کے، ریٹائرڈ میجر گورو آریہ، وہ کرتے رہتے ہیں پاکستان انڈیا معاملات پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کو ایک تازہ جو ان کا ویلاگ ہے، ان کو شکایت ہوئی ہے افغانستان میں پاکستان کے جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، ان سے کہ جی وہ وہاں پہ انہوں نے ایک پیس کانفرنس سے خطاب کیا جنرل اسمبلی میں، اور اس سیشن میں جو خطاب کیا انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی کے دور میں 20 کروڑ مسلمان یا دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ آر ایس ایس کے پاس جو ذیلی تنظیم ہے بی جے پی کی 6 لاکھ رضاکاروں پر مشتمل ایک ملیشیا، تو یہ سب باتیں اس پر بڑے ناظم میجر گورو نے کہا کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے، تو ہم تو اور بھی بہت کچھ کریں گے، ہم تو بالکل کرتے ہیں، غیر ممالک میں بات کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ایک تو میں تھوڑا تصحیح کر دوں، آپ نے بھی ایک جملہ بولا ہے کہ وہ آر ایس ایس جو ہے وہ بی جے پی کی ذیلی جماعت ہے، جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بی جے پی جو ہے آر ایس ایس کی ذیلی جماعت ہے، یہ اس کا سیاسی چہرہ ہے، اصل جو جماعت ہے وہ وہی ہے، آر ایس ایس ہی ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے،
ٹھیک ہے جی. اچھا اب جو کچھ وہ میجر عارف جو ہے وہ گراویہ یا جو بھی ہے اس میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو وہاں پر جو ملتے ہیں تعریفیں ملتی ہیں یا جو سارا کچھ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف بولنے میں ملتی ہے. وہ جب بھی کوئی ویلاگ کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف کرتا ہے, پاکستان کی فوج کے خلاف کرتا ہے, یا انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے, یا اسلام کے خلاف کرتا ہے, اور اس میں وہ کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھتا. ایک تو اس کو اس طریقے سے سنجیدہ ہمیں نہیں لینا چاہیے. ہاں اس نے یہ اقرار اس کا جو ہے کہ جناب پھر ہم گھس کے ماریں گے, اب پہلے بھی ہم نے 20 مارے ہیں, تو منوری اکنم نے بھی تو یہی بات کی تھی نا, اس نے یہی کہا تھا کہ کینیڈا امریکہ جو کہہ چکے ہیں کہ ان کے ملکوں میں دہشت گردی میں انڈین افسران ملوث ہیں, راہ کے افسران, جس میں ایک جو برطانیہ اور یورپ کا جو سیکٹر کمانڈر تھا وہ بھی ملوث ہے, جس کو باقاعدہ نکال دیا گیا تھا کینیڈا سے, اور باقاعدہ اب اس کا نام شامل ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, کیونکہ کینیڈا کے اندر اس نے 4 سکھوں کو قتل کرایا تھا. ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. اب منیر اکرم صاحب یہی کہتے ہیں کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اور یہ کینیڈا کہہ چکا ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے, آسٹریلیا کہہ چکا ہے, نیوزی لینڈ کہہ چکا ہے, اسی طریقے سے باقی یورپین برطانیہ بھی کہہ چکا ہے کہ جناب آپ کینیڈا اور امریکہ اور ان کے ساتھ جو ہے نا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. اس نے یاد دہانی کرائی ہے پوری دنیا کو, بھائی یہ دہشت گرد ملک ہے, تو اس کو پھر تصدیق کر دی ہے گورو آریہ نے. اس نے کہا ہاں جی ہم نے پاکستان میں اندر گھس کے 20 افراد جو ہیں ان کو قتل کیا تھا, اور اس سے پہلے ان کا راج ناتھ سنگھ بھی کہہ چکا ہے اب ٹی وی پروگرام میں. گو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ 9 اسٹیٹ ایکٹر تھے, اس کے کہنے سے کیا پڑتا ہے, اس نے تسلیم کیا, اس نے ساتھ دھمکی اس نے بھی دی تھی کہ ہم اگر کوئی کارروائی ہوئی تو مزید گھس کے ماریں گے. اور نریندر مودی نے بھی ابھی کچھ دن پہلے اپنے ایک ٹی وی چینل میں ایک اپنے انٹرویو کے دوران کہا ہے, اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ میرا اپنا دیش ہے. اس نے ذکر کیا ہے اس وقت جس وقت وہ امریکہ سے واپسی پر یا افغانستان سے واپسی پر لاہور میں اترا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں, 96 کی بات تھی یا ایسی کوئی تاریخ مجھے یاد نہیں ہے, تو اس کے پاس ویزا نہیں تھا, نہ ہی کوئی سیکیورٹی چیک تھا, تو اس کا اس نے ذکر کیا ہے. اس کو جب سوال کیا گیا کہ آپ کیسے چلے گئے, اس نے کہا کیوں چلا گیا, اس لیے چلا گیا کہ وہ میرا دیش ہے, میرے دیش کا حصہ رہا ہے, مجھے وہاں کون روک سکتا ہے. جب دیکھیں اب وہ ملک کے سربراہان اس طرح غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں گے تو ان کا ایک میجر جو ہے وہ اس طرح کی بھڑکیں کیوں نہیں مارے گا, اسے مارنی بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ایک یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ انڈین اس طرح کے لوگ جو ہے صرف بڑھکے ہی مار سکتے ہیں, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. دفاعی لحاظ سے اگر آپ کسی ملک کو, کسی فوج کو, کسی کمپنی کو, کسی دھڑے کو شکست دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس سے 3 گنا زیادہ قوت کا ہونا ضروری ہے. لیکن انڈیا آج تک اپنی قوت اتنی نہیں بڑھا سکا جو کہ پاکستان کو اس طریقے سے جو ہے مغرب ہمارا جو یہ ہے اس پہ حملہ کر سکے یا پاکستان کو شکست دے سکے. وہ اس کو مطلب ہے کہ پاٹ ہی نہیں سکا, بالکل, اور نہ ہی آئندہ وہ ایسا کر سکتا. باتیں ہیں, باتیں ہیں, اور رد عمل آئے گا اگر آپ صاف ذرا ہمیں دینا چاہیے. اور ہمارے لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو یہاں ہمارے جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, ہماری سیاسی اشرافیہ ہے, اسے بھی چاہیے, ہمارے جو ٹی وی اینکر ہیں انہیں بھی چاہیے کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب تو کبھی نہ کبھی دے دیا کریں نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب, آپ نے بات کی اور اہم 3 موضوعات پہ ہم نے بات کی ویورز, اور لگتا یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے کی جو پالیٹکس ہے, جیو پالیٹکس, اگر آپ اس کو اندازہ لگیں تو پاکستان, بھارت, افغانستان, ان سب میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس سے چل رہا ہے, الٹیمیٹلی پاکستان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ رد عمل کا اظہار کرے اور جواب دے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید اضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.